بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ فکری دروس میں سے آج ہمارا تیسرا سیشن ہے۔ آج کے علم میں ہم مزید علم کے متعلق پڑھیں گے کہ علم ایک انسان کے لیے کمال ہے اور انسان اسی وجہ سے کمال تک پہنچتا ہے۔ چلیے آج کا سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ علم کو اس مثال سے جانیے کہ دو بندوں میں جب آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے جب وہ اپنے آپ میں تیسرا فریق مقرر کرتے ہیں فیصلے کے لیے، اس کے پاس جاتے ہیں اور پہلا فریق مدعی اور دوسرا فریق دونوں اپنے دعوے اس کو سناتے ہیں، اپنا مسئلہ اس کو بتاتے ہیں اور وہ پھر ان دونوں فریقوں کے مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ تو یہ آپ اس مثال کو ذرا پھرکیے اور سوچئے اس مثال کے بارے میں کہ یہ دو بندے اس تیسرے بندے کے پاس کیوں گئے۔ اصل میں یہ تیسرے بندے کے پاس اس مسئلے کے حل کرنے کا علم موجود تھا، تو دیکھیے علم کی وجہ سے ہی انسانوں کے مسئلے حل ہوئے۔ جس طرح ہمارے ملک کے قوانین ہیں، شریعت کے قوانین ہیں، یہ تمام کے تمام قوانین ایک علم ہے۔ اس علم کی وجہ سے انسان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا۔ تو دیکھیے علم ایک بہت ہی اونچی چیز ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ہر چیز میں ایک کمال ضرور رکھا ہے، یعنی ایک کمال کی صفت ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ضرور عطا کی ہے۔ مثلا شعر کو آپ فرض کر لیجئے، دیکھیے شعر میں اللہ تعالیٰ نے ایک کمال کی صفت رکھی ہے جس کو بہادری بولتے ہیں۔ ابھی شعر کمال کا جانور ہے اس وجہ سے کہ اس میں صفت بہادری کی موجود ہے۔ اگر شعر میں بہادری کی صفت ختم ہو جائے تو شعر میں کمال ختم ہو گیا۔ تو شعر میں جب کمال ختم ہو گیا تو کیا خیال ہے اس شعر کی کوئی قیمت باقی ہے؟ اس سے کوئی ڈرے گا پھر؟ اسی طرح گھوڑے میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت کمال رکھی ہے، وہ صفت کمال گھوڑے کا یہ بھاگنا ہے، تیز بھاگنا۔ ابھی آپ معاشرے میں دیکھیے کہ گھوڑا تیز نہیں بھاگ رہا، وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، تو لوگ اس کو گدھے کی قیمت پہ بھی نہیں خریدیں گے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر چیز میں کمالی صفت موجود ہے، اس کمالی صفت کی وجہ سے اس کا مرتبہ، اس کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ تو انسان میں وہ کمالی صفت کیا چیز ہے؟ انسان میں وہ کمال کی صفت علم ہے، جس علم کی وجہ سے انسان تمام دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، تمام دنیا کے متعلق ترتیبیں بنا رہا ہے، تمام دنیا میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ نئے نئے ایجادات کے دروازے انسان کھول رہا ہے، نئے نئے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں مخلوق پہ آگاہی حاصل کر رہا ہے۔ تو دیکھیے انسان کمال کا بندہ تب بنے گا جب انسان علم کرے گا، اور یہی انسان کے لیے کمالی صفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ باری تعالیٰ، آپ یہ تمام مخلوق کو آپ نے پیدا بھی کیا ہے، پھر اپنی اس مخلوق کو جہنم میں بھی ڈالیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیے کسی زمین میں گندم کو بوئیے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، گندم کو بویا، گندم کو بونے کے بعد گندم بڑی ہوگی، پھر اس کو کاٹنے کے بعد پھر اس میں سے جو دانے وغیرہ تھے وہ علیحدہ کیے، اور جو بھوسا وغیرہ تھا وہ علیحدہ کیا، اور جو باقی چیزیں رہ گئی تھی اس کو مطلب یہ آگ لگا دی، ختم کر دی، دانے وغیرہ گھر میں لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تم نے اس چیز کو آگ کیوں لگائی؟ فرمایا وہ بیکار تھی، اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، تمہارا جواب اسی میں موجود ہے کہ میں نے انسان کو علم کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ کائنات میں اتنا علم کرے کہ مجھے جانے، ہر چیز کے متعلق وہ مجھے جانے گا، علم کرے گا تو تب جانے گا۔ جب انسان علم ہی نہیں کرے گا تو پھر اس کے پیدا کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ مشہور ایک عالم گزرے ہیں علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، اسلامی دنیا میں ہمارے ایک فلسفی ہیں یہی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسانی دماغ
فولڈر کی طرح ہے، انسانی دماغ میں مختلف قسم کے فولڈر وغیرہ ہیں، جس طرح کمپیوٹر میں یا اسی طرح ہمارے پاس فائل مینیجر میں گیلری میں ایک آڈیو کا فولڈر ہوتا ہے، ایک ویڈیو کا فولڈر ہوتا ہے، ایک امیج کا فولڈر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے امیج کے فولڈر میں صرف تصویریں ہوتی ہیں، اور جو آڈیو وغیرہ ہوتا ہے اس میں صرف آڈیو واضح ہوتی ہیں، اور جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں صرف ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دماغ بھی اس طرح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافی فولڈر پیدا کیے ہیں۔ آپ مختلف قسم کے علوم کر سکتے ہو، قرآن کے متعلق علوم، یہ ایک علیحدہ فولڈر ہے آپ کے دماغ میں، حدیث کے متعلق ایک علیحدہ فولڈر ہے آپ کے دماغ میں، بایولوجی کے متعلق علیحدہ فولڈر ہے، فزکس کے متعلق علیحدہ فولڈر ہے، اسٹرانومی کے متعلق علیحدہ فولڈر ہے۔ دنیا میں جتنی بھی علوم ہیں ان سارے کے فولڈر، ان ساروں علوم کے فولڈر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں پیدا کیے۔ مگر یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم 2 علم کر دیتے ہیں، کوئی 3 علوم سیکھتا ہے، کوئی 4 علوم سیکھتا ہے، کوئی 5 سیکھتا ہے۔ جتنے علوم آپ سیکھے ہوئے آپ اتنے فولڈروں کو اپنے دماغ میں بھر رہے ہو، اور باقی فولڈر آپ کے منجمد خالی رہ جائیں گے، گل سڑ جائیں گے۔ تو دیکھیے ہر میدان میں ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے قرآن کے متعلق بھی علم کرنا ہے، ہم نے حدیث کے متعلق بھی علم سیکھنا ہے، ہم نے فقہ کو بھی سیکھنا ہے، ہم نے بایولوجی کی بھی سیکھنا ہے، ہمیں فزکس کو بھی سیکھنا ہے۔ تمام علوم میں مسلمانوں کو کام کرنا ہے، یہ تمام کے تمام ہمارے علوم ہیں۔ ساروں سے ہم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو حقیقت معنوں میں جانیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانیں گے۔ اور یہ بھی نہیں، میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ اگر ہم کسی رات کو کسی جگہ پہ گئے اور ہمارے پاس قبلے کی ضرورت پڑی کہ ہم نماز کس طرح پڑھیں، تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے، آیا وہاں پہ ہمیں فلکیات یعنی اسٹرانومی کے علم کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم قبلہ کس طریقے سے معلوم کریں گے؟ اسٹرانومی کی کتابوں میں، فلکیات کی کتابوں میں پھر لکھا ہوا ہے کہ اوپر آپ 2 ستارے ہیں، ایک قطب اکبر ایک قطب اصغر بولتے ہیں، دمدار ستارے ہیں، ان سے آپ مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب معلوم کرو گے۔ طرفین معلوم کرنے کے بعد پھر آپ کو قبلے کی سمت آسانی سے معلوم ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اگر اسٹرانومی کا علم آپ کے پاس نہیں ہوگا تو قبلہ کہاں سے معلوم کرو؟ چلیے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ اگر میں قرآن کے علم کو جانتا ہوں، حدیث کے علم کو جانتا ہوں، فقہ کے علم کو جانتا ہوں، مگر میرے گھر میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، آیا یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہیں؟ مجھے ان کے متعلق بھی علم کرنا چاہیے کہ میرے گھر میں تمام چیزیں مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہوں۔ جس طرح میں قرآن کو خود سمجھتا ہوں، حدیث کو خود سمجھتا ہوں، فقہ کو خود سمجھتا ہوں، تو ایسے مجھے ہر چیز کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ ہر چیز مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہوگی، یہ تب ہوگی جب آپ سب چیزوں کے متعلق علم تو کریں گے۔ یہ سارے ہمارے علمی شعبے ہیں، ہمیں سارے علوم میں علم کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آج کا سیشن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔